کامیاب پروگرام کے لیے میں ڈپارٹمنٹ آف سرجری کی جو چیئرپرسن ہیں پروفیسر منیر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈاکٹر زرین جو کہ لیڈ لیپروسکوپک سرجن ہیں ان کو ان ایفرٹس کو سراہتا ہوں۔ جو 2 دن یہاں پہ ہم نے جو ورکشاپ ارینج کیا ہے، اس میں پورے پاکستان سے جو پروسیجر کے ماہر ایکسپرٹیز ہیں وہ یہاں پہ آئے، انہوں نے اپنے پروسیجرز کیے۔ ٹیچنگ کے لیے تھا کہ ایک ماڈرن اور نیڈ آف دا ڈے سرجری، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی ہو، اس کے بارے میں جانکاری ہو، اور آگے جا کے وہ اگر کوئی اس کو اپنا فیوچر بنانا چاہیں تو اس کو سلیکٹ کرنے میں آسانی ہو۔ میرا نام ڈاکٹر ممتاز مہر ہے، میں کراچی سے آیا ہوں، وہاں پہ ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں اور جنرل سرجری اور بیریاٹرک سرجری کرتا ہوں۔ میں پروفیسر مظفر الدین صادق، ریٹائرڈ فرام گورنمنٹ سروس 4 years ago، پریزنٹلی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف سرجری پشاور میڈیکل کالج کے ساتھ ہوں، اور مرسی ٹیچنگ ہاسپٹل اور پرائم ٹیچنگ ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں۔ میرا نام پروفیسر محمد فاروق افضل ہے اور میں پرنسپل ہوں آج کل سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لاہور کا، اور پاکستان سوسائٹی فار میٹابولک اینڈ بیریاٹرک سرجری کا میں جنرل سیکرٹری ہوں۔ ڈاکٹر معاذ الحسن، working as professor of surgery at Shalimar Medical and Dental College, Lahore. Also, I am president of Pakistan Society of Bariatric Metabolic Surgery, Punjab, Lahore chapter. میرا نام ڈاکٹر عاطف انعام شامی ہے، میں پمس یعنی کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اسلام آباد میں کام کرتا ہوں، وہاں میں یونٹ 3 کا انچارج ہوں، اور میں لیپروسکوپک جنرل سرجری اور بیریاٹرک سرجن ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں نے پاکستان میں جو سوسائٹی ہے بیریاٹرک سرجری کی PSMBS، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ میں نے بہت سے اور ڈاکٹر کے ساتھ مل کے رکھی تھی۔ میرا نام ڈاکٹر منظر علی ہے اور میں پروفیسر آف سرجری ہوں ملتان میں، اور بیریاٹرک سرجری کی پریکٹس میں 2016 سے کر رہے ہیں۔ موٹاپے کو ہم اوبیسٹی کہتے ہیں، اور اس فارم آف سرجری کو ویٹ ریڈکشن سرجری، بیریاٹرک سرجری یا میٹابولک سرجری کہتے ہیں۔ تو یہ پہلی بار ہے کہ ایک ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ پاکستان میں فی الحال اس اسپیشلٹی میں سرجنز بہت کم ہیں، اسپیشلسٹ بہت کم ہیں، اور جن شہروں میں سرجنز ہیں ان سب کو ہم نے دعوت دی ہے، ان کو مدعو کیا کہ اپنے ایکسپیرینسز، اپنے تجربے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیں، ہر سرجری کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، بیہوشی دینی پڑتی ہے، آپریشن کرنا پڑتا ہے، اور اس میں جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو اگر ڈائجسٹو سسٹم میں ہم یہ کر دیتے ہیں کہ اس کو ریسٹرکٹ کر دیں کہ کم کھائے بندہ، وزن تو کم ہوگا، لیکن اگر صحیح طریقے سے کم نہیں کھا رہا تو اس کی نیوٹریشن افیکٹ ہوگی۔ اس کے لیے اس کو ڈائٹیشین سے رجوع کرنا ضروری ہے، سپلیمنٹ لینا ضروری ہے۔ تو پیشنٹ کی تیاری کرنا ضروری ہے، پیشنٹ کا مینٹل کیپیسٹی، IQ سمجھنا وہ بہت ضروری ہے، فیملی کی سپورٹ ضروری ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ کھانے پہ کنٹرول بہت ضروری ہے، نیوٹریشن کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہمارا فرض ہے کہ مریض کو سمجھائیں۔ جب وہ سمجھ جائے اور یہ کہ فالو اپ بھی کرے گا، ٹیسٹ کرائے گا، کھانے پینے کی احتیاط کرے گا، تو ہی جا کے سکسیس ہوگی۔ تو بیریاٹرک سرجری یا منی گیسٹرک بائی پاس جو کہ ایک آپریشن ہے، بیریاٹرک سرجری بیسیکلی صرف موٹاپے کے علاج کے لیے نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے، موٹاپا جو ہے وہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے بلکہ بیماری ہے، اور باقی دوسری بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ بیریاٹرک سرجری کو ہم میٹابولک سرجری بھی کہتے ہیں، کیونکہ بیریاٹرک سرجری کرنے سے جو ایک موٹا مریض ہوتا ہے اس کے نہ صرف وزن کم ہوتا ہے بلکہ اس کو جو اور پرابلمز ہوتی ہیں، جیسے اس کو ذیابیطیز یا ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، سانس لینے میں مسئلہ، ینگ خواتین میں انفرٹیلیٹی ایشوز، اور ابھی تو ریسرچ ہوئی ہے بہت سارے کینسرز ہیں جو کہ موٹے لوگوں کو زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو بیریاٹرک سرجری سے ان تمام چیزوں کا مکمل علاج کیا جا سکتا ہے، اور ڈائبٹیز جس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے، لیکن بیریاٹرک سرجری سے مور دین 95% کیسز میں اس کا مکمل علاج یا کیور ہو جاتا ہے، اور جو باقی چند مریض ہیں ان کے اندر کم از کم ڈائبٹیز کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ تو اگین میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا KTH کی سرجیکل ڈپارٹمنٹ کا اور ان کی لیڈرشپ پروفیسر محمود اورنگزیب کا کہ انہوں نے یہاں ہمیں انوائٹ کیا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم KTH آتے رہیں گے۔ اور ابھی میں نے
KTH کا کل ٹور کیا تھا. میں بڑا خوش ہوا ہوں KTH میں فیسلٹیز اویلیبل ہیں. تھینک یو. خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے ڈپارٹمنٹ آف سرجری کے جو ممبرس تھے انہوں نے اس کو آرگنائز کیا, بہت محنت کی کئی ہفتوں سے اس کو, کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ اس طرح انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ایک ورک شاپ جو ہے کسی ہاسپٹل میں KP کے وہ ارینج کیا جائے. سو آئی تھنک از اے بگ جاب. اور اس میں جو سرجیکل ڈپارٹمنٹ کے ممبرز ہیں, فیکلٹی ممبرز ہیں, رجسٹرارز ہیں, ٹرینیز ہیں, سب نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا اور اس کو ایک سکسیزفل ایونٹ میں کنورٹ کر دیا. So it's a great honor for me to be here at Khyber Teaching Hospital. I'm very thankful to Professor Zareen, Professor Muzaffar and all his team. So we are having live bariatric surgery today, and you know obesity is a common problem all over the world. Bariatric surgery is not an easy surgery. It has got long learning curve. Somebody who wants to do bariatric surgery, he has to be properly trained. Most important is where you have to decide which is the best surgeon, which have got best backup, who have got nutritionists, who have got psychiatrists, who have got other people available for you after getting your surgery done. Because if you don't take your vitamins, if you don't take iron, minerals and other vitamins, if you don't take proteins, then this surgery can be very harmful for you. سب سے پہلے تو میں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل اور ان کی ایڈمنسٹریشن اسپیشلی جو ڈین ہیں ہمارے محمود اورنگزیب اور ڈاکٹر زرین, ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ فرسٹ بیریاٹرک ماسٹر کلاس یہاں پہ اس کا انعقاد ہو رہا ہے. اور خاص کر جو ہمارا PSMBS کا KP کا چیپٹر ہے اس کے جو پریزیڈنٹ ہے مظفر الدین صاحب ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی کوششوں سے یہ ایک بیریاٹرک سرجری ماسٹر کلاس ارینج ہوئی ہے. بنیادی طور پہ ہم نے ہماری ایک شارٹ سی دعوت پہ جو ماسٹر ٹرینرز ہیں وہ پاکستان کے بہت بڑے نام ہیں. پاکستان سوسائٹی آف میٹابولک بیریاٹرک سرجنز کے جو عہدیدار ہیں وہ سارے تشریف لے کے آئے ہیں. آپ نام بتائیں تو پروفیسر ڈاکٹر ممتاز مہر, پروفیسر فاروق افضل, پروفیسر غلام صدیق, پروفیسر معاذ الحسن, عاطف انعام شامی, یہ سارے تشریف لائے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہمارے PSMBS کے جو ہیں وہ سینئر رہنما اور بہت سینئر سرجنز ہیں. ملتان سے پروفیسر ڈاکٹر منظر صاحب تشریف لائیں, ڈاکٹر تنصیر اصغر اسلام آباد سے تشریف لائیں, ملتان سے دوسرے پروفیسر نوید اختر صاحب تشریف لائیں, اسی طرح راولپنڈی, اسلام آباد اور ہمارے اپنے KP کے بہت سارے سرجنز سوات, ایبٹ آباد, نوشہرہ, مردان, DI خان, کوہاٹ کے جو مائناز سرجنز ہیں وہ سارے ورکشاپ میں انہوں نے شرکت کی اور اس کو ایک سکسیس بنایا. تو یہ ہماری جو ورکشاپس ہیں اس میں دو ایڈوانٹیجز ہیں. ایک ایڈوانٹیج تو آبویسلی جس چیز کے لیے ہم جو استاد پروفیسرز جو فیکلٹی ہوتی ہے ہمارا کام ہے کہ اس چیز کو اسکل کو پروپیگیٹ کریں, لوگوں تک پہنچائیں اپنے جونیئرز کو. جو دوسرا امپیکٹ ہے وہ عام پبلک کا ہے کہ پبلک کی اویئرنیس زیادہ ہو. اس ورکشاپ کا مین جو مقصد ہے وہ تو ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ ہے, لیکن باقی میڈیا پہ جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس کا مقصد لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے کہ یہ بیماری قابل علاج ہے. پہلے ڈائبٹیز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ قابل کنٹرول ہے. اب یہ ہمارا سلوگن یہ ہے کہ یہ قابل علاج, یعنی ڈائبٹیز از کیوریبل. یہ نہیں کہ ہر موٹاپے کی سرجری کے بعد ڈائبٹیز بالکل ختم ہو جائے گی, لیکن میجورٹی میں جن کو پہلے سے ڈائبٹیز تھی ان کی ڈائبٹیز اچھی خاصی کم ہو جاتی ہے. ایک بندہ جو پہلے 4 گولیاں لے رہا تھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ گولیاں ختم ہی ہو جاتی ہیں سرے سے. انسولین لگا رہا تو اس کی ڈوز کم ہو جائے گی, بعض اوقات انسولین ختم ہو جاتی ہے. ہاں, اس میں یہ ایک ضروری پیغام جو پبلک کو دینا چاہیے کہ جو سرجری ہے وہ صرف علاج کا ایک پارٹ ہے. صرف یہ نہیں کہ سرجری کرا لی تو بس ختم, میں سب کچھ کھا پی بھی سکتا ہوں, نہیں, یہ ایک پارٹ ہے. اس کے علاوہ لائف لانگ اس کو اپنے اندر چینجز لانی ہوتی ہیں. اگر وہ اس چیز پہ پوری طرح عمل پیرا رہے تو ان کا ویٹ ریڈیوس رہے گا. آج ہم حاضر ہوئے ہیں پشاور میں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں, جہاں بیریاٹرک سرجری کی ایک بہترین ورکشاپ ہو رہی ہے جو پروفیسر مظفر الدین صادق, پروفیسر زرین خان
پروفیسر محمود اورنگزیب کے زیر سایہ یہ ایک بڑی زبردست کاوش ہے موٹاپے کی اویئرنیس کے لیے اور اپنے سرجنز کو ٹرین کرنے کے لیے۔ بیریٹرک سرجری کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ دنیا میں 25 سال سے تقریباً روٹین میں ہے اور یہ موٹاپے کا ایک بہترین علاج ہے، اور WHO کے مطابق موٹاپا اب ایک پینڈیمک کی شکل اختیار کر چکا ہے اور دنیا میں یہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کی جو صحت، اس سے ریلیٹڈ جو صحت کے مسائل ہو رہے ہیں وہ سر سے لے کے پاؤں تک باڈی کا ہر حصہ تقریباً متاثر ہوتا ہے۔ ہم بازار میں، مارکیٹ میں کہیں بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں سینٹرل توند والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو سینٹرل موٹاپا ہے یہ خطرناک ہے، اسی لیے ہمارے ہاں ینگ ڈیتھ، جو جوانی میں اموات ہیں، اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ آئے روز آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھتے ہوں گے کہ فلاں کی ڈیتھ ہو گئی، اور ہارٹ اٹیک کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں سے ایک موٹاپا بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے۔ اس کی اویئرنیس کے لیے ہمیں اس قسم کے سیشنز اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کرنے چاہیے، تاکہ کھانے پینے کے جو احتیاط ہیں ابھی سے اس کے کیا جائے تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ ہم نے اب آپریٹنگ تھیٹر کمپلیکس جو ہے وہ اس لیول تک اپ گریڈ کیا ہے، اس کو ماڈیولر OT کہتے ہیں، اور یہ اپنی نوعیت کا ہمارے صوبے میں سب سے پہلا آپریشن تھیٹر کمپلیکس ہے، اور پاکستان میں میرے خیال میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ اس کا سارا اکوپمنٹ جو ہے وہ اٹلی سے امپورٹ کیا گیا ہے، اور اس ورکشاپ کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہم نے اس کا آغاز بھی کر لیا ہے، اور جو ہمارے وزٹنگ گیسٹس ہیں مختلف سرجنز مختلف شہروں سے، انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے ہمارے ہاسپٹل کے سیٹ اپ۔